أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा, हम इसको पढ़ लेते हैं पहले चार्ट को। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये सारे क्या हैं, ये मुब्तदा बन रहे हैं। ठीक है, अब आपने रीजन बतानी है कि ये मुब्तदा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, बनना भी चाहिए नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, तो जी। आप पढ़े रिजवान। अल्लाह गफूरुन ट्रांसलेशन करें पहले। Allah is most forgiving. अजीब। अच्छा, इसमें मुब्तदा क्या है, ये मुब्तदा है। ठीक है, और ये क्या है, ये खबर है। तो क्या ठीक है ये Allah मुब्तदा, मुब्तदा को मुब्तदा ठीक है या अपनी जगह पे है, मुअख्खर है, क्या है? मुब्तदा डेफिनेट होना चाहिए, मरफू होना चाहिए, ठीक है ना वो, है ना? मेरी बात सुन रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी आबाद जी। अच्छा। तो ये अल्लाह जो है ये क्या है, डेफिनेट नाउन है और मरफू है, तो उसको मुब्तदा बनना चाहिए ना, जी और अपनी जगह पे भी आ रहा है। ठीक है, बिफोर द जी खबर आता है तो बिफोर द खबर ही आ रहा है ना, और डेफिनेट भी है और मरफू भी है। तो दिस इज नॉर्मल, जी। और नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, क्या है ये? नॉर्मल। नॉर्मल है। अजीबन कलामुहु, ये क्या है? इसमें मुब्तदा खबर क्या है, इन्होंने लाइन कहाँ लगाई है, कलामुहु के नीचे लगाई है ना, तो इसको जी। मुब्तदा बनाया है। तो अब ये ठीक है, ठीक तो है आप तभी तो उन्होंने लगाया ना, उन्होंने इसको मुब्तदा बनाया है। ठीक है, और इसको खबर बनाया है। इज दिस राइट? ये भी राइट है, तभी तो उन्होंने इसको मुब्तदा बनाया है ना, जहां जहां मुब्तदा बनाया वहां पे राइट है, सिर्फ आपने बताना है कि क्यों बनाया है। कलामु हूँ जो है ना, क्योंकि ये खबर है ना, जी। तो अगर हम इसको इसको मुब्तदा बना लेंगे, ये शुरू में आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसको हम खबर बनाएंगे। ठीक है, तो ये खबर तो मारफा हो गई ना, फिर मुदाफ इलल जी। मारफा हो गई। ठीक है, तो हमने ये इसको मुब्तदा को भी हमने वो कर लिया, गलत बना लिया, मुब्तदा चूज कर लिया, और ये भी इसको भी गलत चूज कर लिया। तो इसको हम क्या करेंगे फिर, ये इन्होंने सही बनाया है। अजीबन खबर है, मुकद्दम आ गई है, और ऐसा हो सकता है, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, ये आप कर सकते हैं कि आप खबर को पहले ले आए और कलामु हो बाद में का। इसका मीनिंग क्या होगा रेहान? अजीबन कलामु हो, स्ट्रेंज, अजीब का मतलब स्ट्रेंज, कलामु हो। जी। आप ही बता दे रिजवान, इंग्लिश में बताना है, उर्दू में थोड़ी बताना है। कलाम क्या होता है, किसका कलाम अजीब है? हिज 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 वर्ड्स कह लेना, like कलाम kalam इज स्ट्रेंज। his word क्या करेंगे जी इंग्लिश में, बताए मुझे, मैंने आपको मीनिंग भी बता strange। दिया, अब उसका बनाए, सही करके बनाए इंग्लिश में। अजीब उन कलाम हो, उसका कलाम जो his है वो अजीब है। his word his sayings his words are strange। हाँ, सेइंग ज्यादा सही है, हिज सेइंग्स आर स्ट्रेंज। आगे क्या है, जी। इंदा का सियारतुन, सियारतुन यहाँ पे आपका मुब्तदा बन रहा है, ये सही है। क्यों बनाया गया मुब्तदा इसको, और बाद में क्यों किया गया? um because बाद में for emphasis। शुरू में वो आ गई है ना, तो बाद में आएगा ना फिर वो। अगर आपकी खबर जो है वो क्या हो, जर्फ मुदाफिल हो, ठीक है, या शिव जुमला हो आपकी खबर, ठीक है, तो फिर जी। क्या होती है, वो शुरू में ही आती है। अपनी जगह पे भी आ सकती है, सैयारा तू इंदा का भी आ सकता है, लेकिन एम्फिसिस के लिए उसको शुरू में लाया जाता है ना, इंदा का सैयारा जी। तुम, तुम्हारे पास गाड़ी है। तो अब ये क्या है, ये चूंकि शुरू में आ गई है तो इसको फिर मौखर होना पड़ेगा, नकरा होना पड़ेगा। अगर अपनी जगह पे आएगा तो मार्फा ही आएगा। अफिल्ला ही शकन, यहाँ पर आपका मुब्तदा जो है ये आपका क्या हो रहा है, इनडेफिनेट हो रहा है, सही है। तो अब मुझे बताएं कि क्यों हुआ है, क्यों ये मुब्तदा मुअख्खर होके नकरा हो गया है?
आफ्टर द खबर क्यों आ रहा है, इंडेफिनेट भी आ रहा है? एम्फेसिस के लिए। एम्फिसिस के लिए, क्योंकि खबर पहले आ गई है ना। अ, जब आपकी खबर जो होती है ना वो आपकी शिव जी जुमला होती है, तो फिर मुब्तदा को आगे जाना पड़ता है, बाद में आना पड़ता है। ठीक है, अगर वो शुरू में आ जाए जी। तो एम्फेसिस के लिए ही आती है। तो मन गायबन का क्या मतलब होगा? अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा? फिल्लाई शकन, फिल्लाई शकन, फी का मतलब अब वो डू यू कहें। हैव डाउट इन अल्लाह? इन अल्लाह, डू यू हैव एनी डाउट इन अल्लाह? मन गायबन, मीनिंग क्या होगा रेंसो? हु इज हु इज द दा क्यों होगा? हु इज हु एब्सेंट? इज द हु इज एब्सेंट? हु हु इज इज एब्सेंट? एब्सेंट? वाई दा? दा क्यों लगा रहे हैं? नकरा है ना, दा नहीं लगाते उसमें। मन अंता, जी। इसमें आप हु बताएं मुझे मुब्तदा खबर। मुब्तदा क्या बन रहा है? जिसके नीचे लाइन लगी है वो मुब्तदा बना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं जी कि अंत। क्यों बना है। बिकॉज क्वेश्चन वर्ड्स ऑलवेज खबर बनते। हाँ, वो खबर बनते हैं, ठीक है। तो उसको खबर ही बनाया हमने, क्योंकि हम इसको मुब्तदा बना सकते हैं ना। जी यहाँ पे भी इसको हमने मुब्तदा बनाया है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको खबर बनाया है, ठीक है। जी यहाँ पे अगर इसको हम खबर बनाते तो ये भी खबर थी ना, है ना। तो दो खबर हो जी जाती, इसलिए यहाँ पे इसको मुब्तदा बनाया जी। है, और यहाँ पे इसको खबर बनाया है, क्योंकि इसको मुब्तदा बना सकते हैं ना, इसको तो मुब्तदा नहीं बना सकते। अच्छा, वह अन तसूमु खैरुल लकुम, ठीक है। ये मुब्तदा है, इसको कह रहे हैं मुब्तदा है, मस्दर मुअव्वल मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि जुमले के शुरू में आ गया है। तो इसको क्यों मुब्तदा बनाया गया है? ये ऐसी um फेल फेल तो मुब्तदा नहीं बन सकता ना। मुब्तदा तो हमने पढ़ा है नाउन होता है, और डेफिनेट नाउन होता है, और मरफू होता है। तो ये तो क्या आ रहा है? ये तो मस्दर मुअव्वल आ रहा है। अन जी तसुमु फेल मुजारे और अन आया उसके ऊपर। इसको मुब्तदा बना सकते हैं जो उन्होंने बना दिया है? जी बना सकते हैं, तभी बनाया है ना। खैरुन को खबर बनाया और लकुम मुतल्लिक बनाया। तो इसको क्यों बनाया? वाई? बिकॉज ये असल में जब इसको हम चेंज करेंगे ना, मस्दर में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा सियामु कुम, सियामु कुम बन जाएगा। अब सामा या सुमु का मस्दर क्या होता है? सियामुन होता है ना। जी। सामा या सुमु का मस्दर क्या होता है? सियाम। या सुमु, ठीक है। सियामुन, सियामुन मस्दर है। सौमुन भी हो सकता है और सियामुन भी हो सकता है, रोजा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सियामू को लाए हैं, ठीक है, इस वाले को लाए हैं, मस्दर को लाए हैं, ठीक है। और आगे ये अंता जमीर, वो जो है वो अंतम जमीर है ना। वो क्या है? अंतम जमीर है ना यहाँ पे, कि नहीं है? मुझे बताएं। जी ये वाला वो, ये वाला वो, जी। ये अंतम जमीर है ना। अब इस अंतम जमीर को तो हम मुजाफ इलैह नहीं बना सकते ना। सियामू के आगे अंतम um लगा दें तो मुरकब इजाफी बन जाएगा। नहीं। तो उसको चेंज कर देते हैं, तो ये होता है तरीका। तो अगर इसका मीनिंग जो है ना, डेफिनेट बिकॉज इट्स मीन सियामुकुम, खबर से पहले आ रहा है, खबर से पहले आ रहा है, मुब्तदा बन रहा है, और ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना। नॉर्मल क्या है? जी नॉर्मल का मतलब ये है कि मुब्तदा शुरू में ही होता है और खबर बाद में होता है, तो नॉर्मल है। और ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये असल में जी सियामुकुम है, डेफिनेट बिकॉज बिकॉज इट्स मीन सियामुकुम। तो सियामुकुम कैसे बनता है? आप सामा या सुमु सियामुन निकालें, और उसके बाद अंतम जमीर को अटैच प्रोनाउन में चेंज कर दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ से पढ़े, ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ये इसको खत्म करना है आज लेसन को। ये आपका लेसन फिनिश हो रहा है, शुरू से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आज इसको फिनिश करना है, अच्छा जल्दी जल्दी पढ़ना है। अच्छा, ये वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है।
यहाँ तक हो गया था, ये हो गया था यहाँ। टाइप्स ऑफ मुब्तदा। मुब्तदा की टाइप्स क्या क्या होती हैं? मुब्तदा जो होता है वो मुफरद भी हो सकता है, ठीक है, अलम भी हो सकता है, मरफ बिल जी लाम भी हो सकता है, और ये मस्दर भी हो सकता है। अल जुलूसु मस्दर है ना, सिटिंग, मस्दर भी हो सकता है, जमीर भी जी हो सकती है। हर मार्फा चीज जो होती है वो मुब्तदा बन सकती है। तो ये सारे मार्फा है, नहनु में मार्फा है, ये सब है, सब मरफू भी है, तो ये मुब्तदा बन गए। वह अंतसुमु भी बन सकता है, क्योंकि असल में सियामु कौम है, ये मैंने बताया है। वह अंताफ अकरबु लित्तकवा। अब इसमें क्या है? इसमें आप क्या करेंगे? ये आपका मुस्तक़िल मुअव्वल बन रहा है, सही है। अब इसको भी आप मुब्तदा बना सकते हैं। जी तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो वो भी मुब्तदा बनता है। अब ये खबर बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? मुताल्लिक बन जाएगा। जी अंताफु मस्त मुअव्वल है, और तुम्हारा माफ करना ज्यादा करीब है तकवे के। एंड दैट यू शुड फॉरगिव इज नियर टू द पिटी। तो आपका ये क्या है? इसका मतलब है वह अंताफु। अच्छा, इसमें भी आपने कुम जमीरी लगानी है। एंड दैट यू शुड, एक तो इसमें पता नहीं चलता ना, तो बहरहाल कुम भी लगा सकते हैं और का भी लगा सकते हैं। और मस्तर क्या निकलेगा? अफा या फू, क्या निकलेगा? इसका मस्तर निकालना है, मस्तर निकाल के फिर इसको करना है। अ, क्या होगा बताएं? अफू वन होता है ना, अफू, अफू वन होता है ना। जी अफू कुम या अफू का आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा माफ करना, जी कुम भी कर सकते हो, का भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन। अब इसमें बताएं मुझे, मोहम्मद मुब्तदा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनेगा? जी ये पूरा ही मुब्तदा बना ले, ठीक है, सही है। और रसूलुल्लाह ही जी क्या है? खबर बन जाएगी। इज दिस राइट? और जी अच्छा, और अलम बन रहा है ना मुब्तदा, और यहाँ पे क्या बन रहा है? मुब्तदा जमीर बन रहा है। ये भी बन सकती है ना, दिस इज नॉर्मल। डेफिनेट है और मरफू भी है। जी तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो जी भी आपके मुब्तदा बन सकते हैं। हाजा मस्जिदुन, इशारा भी बन सकता है। हाजा भी डेफिनेट और मरफू है। अल्लाह जी या बुदू गैर अल्लाह मुशरिकुन, अल्लाह जी भी मुब्तदा बन सकता है, और ये पूरी खबर बन जाएगी। ये पूरी खबर नहीं बनेगी, ये पूरा मुब्तदा बनेगा, और मुशरिकुन खबर बनेगी। मुशरिकुन नकरा है ना, मरफू है ना, खबर है। और ये क्या है आपका? अल्लाह जी याबुदू गैर अल्लाह, ये सब मौसूल है और ये सिला है। वो जो ही हु वर्शिप अदर देन अल्लाह इज मुशरिक। अच्छा, यहाँ पे इसम मौसूल और उसका सिला मिल के दोनों प्लस होके मुब्तदा बन रहे हैं। अकेले अल्लाह जी कुछ नहीं बनता, अल्लाह जी के साथ उसका सिला मिलाना पड़ता है। ये बातें रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही? इसम मौसूल को इंग्लिश में क्या कहते जी हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसम मौसूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राउट प्रोनाउन तो क्यों नहीं पढ़ रहे? नजर नहीं आ रहा? इतना मोटा लिखा हुआ है ना। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इस मौसूल को। अच्छा, ये भी डेफिनेट तो होता है, इसलिए ये अकेला तो मुब्तदा नहीं बनेगा, अपने सिले के साथ मिलके बनेगा। उसके बाद अल कुरान, ये कौन सा इसम मुब्तदा बन रहा है? मरफ बिल्लाम। द कुरान इज द मरफ बिल्लाम, समझते हैं? डेफिनेट नाउन होता है ना ये, अलिफ जी लाम लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, इसके ऊपर डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। इट हैज द डेफिनेट आर्ट, इसके सारे रीजन बना रहे हैं, बता रहे हैं मुब्तदा के। क्यों ये मुब्तदा बन रहा है? कि उसके ऊपर डेफिनेट आर्ट। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये मार्फा होता है, मार्फा के एग्जाम में होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसलिए वो शुरू में आ गया, तो वो अब अकेला तो नहीं बनेगा, इसके साथ मिलके बनेगा। और फिर यहाँ पर मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलातु, तो यहाँ पे मुब्तदा क्या बनेगा? मिफ्ताहु बनेगा ना, है ना। और मिफ्ताहु अकेला तो नहीं बनेगा, इसको भी लेके बनेगा। जी जी पूरा मुब्तदा बनेगा, अस्सलातु खबर बन जाएगी। ठीक है, तो खबर मार्फा भी हो सकती है, ठीक है।
تو یہ آپ کا اٹس مضاف الیہ از ڈیفینیٹ، تو یہ بھی ڈیفینیٹ ہو گیا، تو پھر یہ آپ کا جی جی مبتدا بن سکتا ہے. دا مبتدا may be indefinite in the following circumstances. نکرہ کب ہوگا؟ جب وہ شبہ جملہ خبر بن رہی ہو. پڑھیں یہاں سے پڑھیں. دا مبتدا میں بھی، ریحان پڑھو. the مبتدا may be indefinite in the following instances or على المكتب على المكتب or كالمعي or a ظرف like اليوم غدا تحت فوق إن. کیا پڑھا آپ نے؟ کچھ سمجھ نہیں آئے؟ رضوان آپ پڑھو بیٹا. دا مبتدا میں بھی یہاں سے پڑھنا ہے نا. دا جی. مبتدا میں بھی The مبتدا may be indefinite in the following circumstances if the khabar is shibul jumla, which is one of the following two things: a prepositional phrase في البيت على المكتب كالماء, or a zarf like اليوم غدا تحت فوق إن. تو شب جملہ کیا ہوتا ہے؟ جب شب جملہ خبر بن رہی ہو اور شروع میں آ رہی ہو ایمفیسس کے لیے، تو پھر مبتدا جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دا مبتدا may be indefinite in the following circumstances. اب if the خبر is the شب جملہ which is one of the following two things. شب جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ یہ بھی شب جملہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ الیوم غدن تحت فوقا اندہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی شب جملہ ہے. اس کے آگے مضاف الیہ بھی آتا ہے، یہ اکیلے نہیں آتے، مضاف الیہ کے ساتھ مل کے آتے ہیں. تو اب یہاں سے پڑھیں دا ایکسپریشن شب جملہ. The expression shibul jumla literally means that which resembles a sentence. That which resembles a sentence. یعنی شب جملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میننگ بتایا نا. جی. کیا میننگ ہوتا ہے؟ ایک Sentence کی ایکسپریشن، طرح. ایکسپریشن ہوتی ہے. یہ شب جملہ جو ہوتا ہے ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سینٹینس سے ریزیبلنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ریزیبلنس سینٹینس، تو یہ اس لیے اس کو شب جملہ کہتے ہیں. شب کا مطلب ہوتا ہے ریزیبلنس، سیملر. ٹھیک ہے. ورڈز لائک تحت فوقا اندہ، یہ جو ہیں، اور پریپوزیشن لائک دس ون، یہ سارے آپ کے شب جملے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خبر جو ہوتی ہے وہ شب جملہ بھی بن جاتی ہے. شروع میں آئے تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر بعد میں آئے تو مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں، اب اس میں تو یہ آپ کا مبتدا جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہی آیا نا، معرفہ ہی آیا نا، حالانکہ شب جملہ ہی بن رہی ہے خبر. ٹھیک ہے نا. شب جملہ، جی. جار مجرور شب جملہ ہی خبر بن رہی ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ آ رہی ہے کیونکہ اس میں ایمفیسس نہیں ہے. اگر ایمفیسس لانا ہو تو پھر ہم اس کو شروع میں لے آتے ہیں، اور ہم کر دیتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کر دیتے ہیں. تو ہم اس کو شروع میں لے آتے ہیں، مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے. اچھا آگے پڑھیں. ان دس کیس، یہاں سے پڑھو ریانہ بھی بیٹا. ان In دس this کیس case the khabar should precede the mubtada. Example: fil ghurfati rajulun, there is a man in the room. Rajulun fil ghurfati اصل is میں not کیا a thing. جملہ تھا؟ اصل میں یہ جملہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم نے جی اس کو کیا کیا؟ خبر کو مقدم کیا اور اس کو ہم نے آگے کر دیا. یہ دس از ناٹ اے سینٹینس، جی کیونکہ اس میں یہ بھی خبر بن رہا ہے اور یہ بھی خبر بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے. دو خبریں نہیں ہو سکتی. اس کو اگر آپ نے خبر بنانا ہے تو اس کو شروع میں لائیں اور اس کو بعد میں لے جائیں. فی الغرفۃ رجل، میننگ کیا ہوگا؟ دیر از اے مین ان دا روم. دیر از اے مین، آ مین ترجمہ کریں گے، دا مین نہیں کریں گے. اچھا ہیئر دا. Here the indefinite noun rajulun is the mubtada and the prepositional phrase fil ghurfati is the khabar. یہاں پر آپ کا انڈیفینٹ نون رجل جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہے، پھر غرفتی جو ہے وہ خبر ہے اور خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے. لی جی اخن، آئی ہیو اے بردر.
I have a brother. Literally, there is a brother for me. Here, the indefinite noun akhun is the mubtada and the prepositional phrase li is the khabar. जब भी आपकी खबर मुकद्दम आएगी मुब्तदा जो है ना नकरा ही आएगा। अब इसमें देखें तहतल तहत मक्तबदी, हाँ ये भी आपका क्या है, वो है ना, शिफ जुमला है ना, जी। मुब्तदा और मुअख्खर हो गया। आप इसको जी खबर और इसको भी खबर नहीं बना सकते, क्योंकि इसको तो मुब्तदा बना ही नहीं सकते ना, नेवर एवर इसको आप नहीं बना सकते। जार मजरूर को आप ली को नहीं बना सकते, उसको आपने खबर ही बनाना है। तो जब उसको खबर बना देंगे तो इसको भी खबर बना देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना सेंटेंस। तो ये मुब्तदा बनेगा और इसको कहते हैं मुब्तदा मुअख्खर। सहतुन तहतल मकतबत, दिस इज नॉट अ uh, सेंटेंस। जी साथ में तहत मकतब is not a sentence. ये कहना गलत है, साअतुन तहतल मकतबी। या तो आप कहें अस्साअतु, ठीक है, जी अस्साअतु तहतल मकतबी, या फिर आप कहें तहतल मकतबी साअतुन, देयर इज अ वॉच अंडर द टेबल। तो हर चीज का रूल होता है। सही है। इंदाना सियारतुन, वी हैव अ कार। we have a car. Here the literally there's a car with us. Here the आप ये indefinite noun लिटरली का क्यों क्यों ला रहे हैं? वाई वाई दे आर यूजिंग दिस वर्ड? because उसका real translation boy, there is a car with us in नहीं, the लिटरली का मीनिंग होता है कि उसमें एम्फेसिस ला रहे हैं ना, एम्फेसिस के लिए नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का पार्ट है ना, Oh, है ना? क्या ख्याल रिजवान, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? like actually. एक्चुअल। जी अच्छा, उसका देर actual true translation. देर इज द, हाँ एक्चुअल, अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या है आपका, इफ द मुब्तदा इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हो सकता है ना, जी इंटेरोगेटिव जो वर्ड होता है ना pronoun वो भी आपका जी इसमें मुब्तदा बन इस्तेमाल सकता है, प्रोनाउन। इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये सारे जी प्रोनाउन ही होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और prepositions, है ना। और preposition तो अलग है ना, वो तो अलग चीज है। और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे वो जमायर जो होते हैं ना। जी और जी इंटेरोगेटिव ये वाले हो जाते हैं, मन, मा, कैफा, कम, है ना। और जी रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो भी हमने अल्लाजी, अल्लाजीना वगैरह पढ़े हैं। उसमें भी माँ और मन उसी में आ जाता है। उस वक्त वो अल्लाजी का मीनिंग दे रहे होते हैं। माँ और मन जब आते हैं ना, आपके इसम मौसूल बन के आते हैं ना, जी इसम मौसूल भी बन के आते हैं ना, जब जो का मानी देते हैं। जब इसम मौसूल बनता है आगे सिला आता है, तो उस अभी तो ये इसका इंटेरोगेटिव का मीनिंग दे रहा है ना, लेकिन जब वो मौसूल के उसमें आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, तो फिर उस वक्त वो क्वेश्चन के लिए नहीं यूज हो रहे होते। फिर उसके आगे उसका सिला आता है, फिर वो सिले के साथ मिलके कुछ बनते हैं और जुमले के मिडल में आते हैं। ये तो जुमले के शुरू में आ रहे हैं ना, मन, कम, मा, है ना। तो ये जी आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कम भी जो है ना, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मा भी, ठीक है, मा बी का व्हाट इज रॉन्ग विद यू, हियर मा इज द मुब्तदा एंड द preposition बी का इज खबर, ठीक है। इसको आप मुब्तदा जी ही बनाएंगे, क्योंकि ये खबर है ना, इसको तो आप मुब्तदा नहीं बना सकते ना, कि बना सकते हैं? नहीं 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 बना बना सकते, सकते शिव जुमला को नहीं बना सकते। यहाँ पे आप देखें, मन मरीज उन, तो इसको मुब्तदा ही बनाएंगे ना, है ना, क्योंकि इसको तो जी आप मुब्तदा नहीं बना सकते। तो फिर आपको इसको मुब्तदा बनाना पड़ेगा। कम तालिबन फिल फसली, इसमें कम को क्या बनाएंगे? मुब्तदा बनाएंगे, ठीक है। और तालिबन तमयीज बन जाएगा उसकी, और फिर फसली खबर बन जाएगी। ये खबर नहीं बनेगी, खबर जो होती है वो नकरा तो होती है लेकिन मरफू होती है ना, जी खबर मंसूब थोड़ी होती जी है। खबर जो होती है वो एक्विजिटिव फॉर्म में नहीं होती, वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होती है। तो वो तालिबन होता तो बन जाती, तालिबन नहीं बन सकती, इसको हम तमजीज ही कहेंगे। और फिर फसली को हम बनाएंगे,
پریپوزیشنل فریز کو بنائیں گے خبر، اس کو خبر بنائیں گے، اس کو تمجیز بنائیں گے اور اس کو مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ جی اچھا، جی دیر آر مینی مور سچویشن ویئر دا مبتدا کین بی انڈیفینیٹ. مبتدا جو ہوتا ہے وہ انڈیفینیٹ ہو سکتا ہے، یعنی نکرا ہو سکتا ہے. اینڈ یو ول لرن دیم لیٹر انشاءاللہ. تو مبتدا جو ہوتا ہے نا، اس کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں کہ نکرا آنے کی. صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ خبر مقدم آ گئی تو آپ نے مبتدا مؤخر کر کے نکرا کر دی. اس کے اور بھی ریزنز ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے پڑھے تھے. ہم نے مدینہ جو ہم نے لسان القرآن جب پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا ہم نے یہ ساری چیزیں. اچھا، آپ تھوڑا سا پڑھو بیٹا، رضوان پڑھو دا آرڈر آف دا مبتدا. The order of the mubtada and the khabar. Normally, the mubtada precedes the khabar. Example, Anta mudarrisun. But this order may also be reversed. Example, Mudarrisun Anta or Ajibun Hada. This is strange. ہاں، آر یور ٹیچر عجیب حاضہ. تو دس از اسٹرینج. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مبتدا کو بعد میں لے جاتے ہیں، حالانکہ مبتدا بعد میں آ کے معرفہ ہی ہے، لیکن ہم ایمفیسس کے لیے خبر کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں، کبھی کبھی نکرہ کو بھی. یعنی دس از آپشنل نا. انت مدرسن بھی کیسا لگتے ہیں، لیکن مدرسن انتن کہنا زیادہ صحیح ہے. حاضہ عجیبن بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ عجیبن حاضہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ آپشنل ہے. ٹھیک ہے. But the mubtada should precede the khabar if it is an interrogative pronoun. صحیح ہے. ماں بی کا، اب مجھے بتائیں یہاں پہ ماں کیا بنے گا؟ مبتدا اور خبر. Mubtada. مبتدا ہی بنے گا کیونکہ یہ خبر ہے نا. جی. اس کو تو مبتدا نہیں بنا سکتے. جب اس کو نہیں بنا سکتے تو اسی کو بنائیں گے. ریحان، رضوان، اب اس میں جی. مجھے بتائیں من کیا بن رہا ہے، خبر اور مبتدا؟ Mubtada. کیونکہ اس کو تو ہم نہیں مبتدا بنا سکتے نا. کیوں بنائیں گے اس کو؟ جب من کو بنا سکتے ہیں تو وائی وی ول میک دس ون. اس کو تو ہم نہیں بنائیں گے نا، پھر من کو ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ شروع میں آ رہا ہے، ڈیفینیٹ ناؤن، ڈیفینیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، شروع میں بھی آ رہا ہے تو اسی کو بنائیں گے. یہ نکرہ کو کیوں اٹھا کے بنائیں گے، اس کو کیوں بنائیں گے؟ تو ایسی صورت میں پھر ہم ان کو مبتدا بناتے ہیں. لیکن اگر جو ہے یہاں پہ آپ کا مبتدا آ رہا ہے فرض کریں، اور اس کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، تو پھر اس کو آپ خبر بنائیں گے، کیونکہ یہ خبر ہی بننے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہم نے یہاں پہ مجبوری میں بنائے. کتنے دن سے سمجھا رہی ہوں. اچھا، ماں اسمو کا یہاں پہ کیا بنائیں گے؟ Ama. ماں کو کیا بنائیں گے؟ Mubtada. مبتدا بنائیں گے. اسمو کو کیا بنائیں گے؟ اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے. بنا سکتے ہیں نا اس کو مبتدا، تو پھر اس کو کیوں بنائیں؟ یہ تو خبر کے لیے Oh, ہوتے ہیں. Z. So ma. پتہ نہیں اردو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جی. دیکھو یہاں پہ یہ ہم اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، یہ خبر بنتے ہیں. نکرہ اسم جو ہوتا ہے وہ بھی مبتدا خبر بنتا ہے، اور یہ جار مجرور شبہ جملہ جو بھی ہوتے ہیں یہ بھی خبر بنتے ہیں. تو ہمیں اس کو مبتدا بنانا پڑا نا، مجبوری میں بنانا پڑا. اب اس کو میں انگلش میں کیا بولوں بتائیں؟ فورسفلی. حالانکہ انہوں نے خبر ہی بننا ہوتا ہے، یہ نکرہ ہوتے ہیں، ان کو خبر بننا ہوتا ہے، لیکن ہم بنا نہیں سکتے نا اس کو. ہمیں مجبوری میں اس کو مبتدا بنانا پڑ رہا ہے، اور مبتدا یہاں پہ جی. نکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا نکرہ ہو سکتا جی. ہے، لیکن یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ معرفہ ہے نا، تو ہم اس کو کیوں نہیں دیکھیں. یہ مضاف الی المعرفہ ہے کہ نہیں، مجھے بتائیں. مضاف الی المعرفہ ہے نا یہ. جی. ہاں، تو پھر اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں نا، جی. بجائے اس کے نکرہ کو اٹھا کے مبتدا بنائے. وہاں پہ تو ہمارے پاس آپشن نہیں تھا نا جی. بنانے کا اس کو مبتدا. یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے، ہم بنا سکتے ہیں. ریحان، آپ کو سمجھ آئیے تو آپ اس کو سمجھا دو بیٹا. وہی تو سمجھ نہیں آ رہی. کیوں نہیں سمجھ آ رہی رضوان کو؟ جب ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں نا تو پھر ہم اسی کو بناتے ہیں، ان کو نہیں بناتے، کیونکہ یہ نکرہ ہوتے ہیں.
یہ خبر ہی بنتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اب آگے پڑھ. Here اسم is the مبتدا and ما is the خبر. یہ لکھا ہوا بھی ہے. اس کو آپ نے اسم کو مبتدا بنایا، اکیلا نہیں بنائیں گے، پورے مرکب اضافی کو بنائیں گے. اور ما جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی خبر بنے گی. اس نے خبر ہی بننا ہے کیونکہ وہ نکرہ ہوتے ہیں. جو اسماء استفہام ہوتے ہیں نا، جو آپ کے انٹروگیٹو پروناؤن ہوتے ہیں، وہ نکرہ ہوتے ہیں، انہوں نے خبر ہی بننا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی مجبوری میں پھر ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں، مبتدا بنا لیتے ہیں. کیونکہ ان کو بھی خبر بنا دیا، اس کو بھی خبر بنا دیا، تو ان کو کیا کریں گے پھر؟ یہ تو ہے ہی خبر. دو دو خبریں ہو جائیں گی تو مبتدا ہے ہی نہیں جملے میں. آئیے سمجھ رضوان؟ ہاں چلیے، ابھی غلطی نہیں کرنا. اب یہاں پہ مجھے بتائیں، فی المسجد رجال، مبتدا کدھر ہے؟ اتنی دیر. رجال رجال کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا مؤخر، رائٹ. کیونکہ اس جی کو تو نہیں بنا سکتے مبتدا، ہے نا، تو اسی کو جا کے بنائیں گے نا. جی. اس کو تو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ تو خبر ہی بنتے ہیں ہمیشہ. اب یہ والے کو بتائیں، امام البیت شجرتن. شجرتun مبتدا مؤخر اور امام البیت. بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ ان کو ہم بنا نہیں سکتے مبتدا، تو اسی کو بنائیں گے جا کے. صحیح ہے؟ چاہے نکرہ ہے، صحیح. معرفہ ہے، ہم اس کو تو بنا ہی نہیں سکتے، اسی کو جا کے بنانا ہے. تو اسی طرح ہم نے یہاں بھی بنائے تھے، کیونکہ ان کو تو بنا نہیں سکتے تھے، تو پھر انہیں کو بنانا تھا نا مبتدا. صحیح جی. ہے؟ چلیں. اچھا، omission of the مبتدا اینڈ دا خبر. اب یہ پڑھے ریحان آپ، دا مبتدا اور دا خبر. جلدی جلدی اس لیسن کو ختم کرنا ہے مجھے. The mubtada or the khabar may be omitted. Example, in reply to the question, Masmuka, what is your name? One may say Hamidun. This is the khabar and the mubtada has been omitted. The full sentence is Ismi Hamidun. کلیئر ہے بات؟ ٹھیک ہے نا؟ جی. کبھی کبھی مبتدا کو، اسمی کو ہم نکال دیتے ہیں اور صرف خبر بتا دیتے ہیں. جب انڈرسٹوڈ ہوتی ہے بات تو نکال دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی نا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی. آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ ریحان. جی. آپ یہ تھوڑی بتائیں گے میرا نام ریحان ہے، آپ بولیں گے ریحان. جی. دیٹس اٹ. جی. اچھا، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ابو کا نام کیا ہے نا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی. نام بتائیں گے نا، Specific. ہے نا؟ نام بتائیں گے جی. نا. یہ تو نہیں بتائیں گے میرے ابو کا نام یہ ہے. یہ تو نہیں. پاگل پن ہے نا. آگے کیا؟ سملرلی آگے دیکھیں Similarly, پڑھیں. in answer to the question, Man ya'rifu, who knows, one may say Ana. This is انا. the mubtada ابھی and the سوال khabar کر has been سکتے omitted. ہیں جیسے میں یعرف، کون جانتا ہے؟ کلاس میں ٹیچر سوال کر رہا ہے، میں یعرف، دا آنسر ہے نا. تو آپ کہیں گے انا، ہینڈ ریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا. جی. ٹھیک ہے نا؟ پورا سینٹینس تھوڑی بولتے ہیں، ہے نا. تو انا کہہ دیتے ہیں. اب اس میں بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کا صرف آپ نے کیا بولا ہے، صرف آپ یہاں پہ آپ نے کیا بولا ہے؟ Ana. انا بولا ہے، تو یہ خبر ہے نا. دس از نہیں دا یہ مبتدا. یہ mubtada. کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، یہاں پہ خبر نکال دی گئی ہے کیونکہ یہ مبتدا ہی بنتا ہے. یہ جی. مبتدا ہی بنتا ہے نا، تو اس لیے آپ نے خبر کو نکال دیا، omit کر دیا. اینڈ دا خبر ہیز بین omitted. دا فل سینٹینس از انا عارف. آپ ٹیچر کو یہ بولیں گے ہاتھ اٹھا کے، انا عارف ہے؟ نہیں. بولو گے؟ نہیں. ٹیچر نہیں. پوچھتا ہے مائی عارف، آپ نے بولنا ہے انا، می، ہے نا. پورا سینٹینس جی. بولنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم مبتدا خبر کو کبھی کبھی omit کر دیتے ہیں جب میننگ ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد ٹائپس آف خبر. تو خبر جو ہوتی ہے وہ کون کون سی ٹائپ کی ہوتی ہے؟ وہ میں نے پڑھایا تھا. مفرد بھی ہوتی ہے. یہ کون سی خبر ہے مجھے بتائیں؟ مفرد. مفرد ہے. اچھا، ناٹ سینٹینس. ٹھیک ہے، مفرد ہے. مفرد مین اٹس ناٹ، اٹ از ناٹ اے سینٹینس. ٹھیک ہے، کیونکہ سینٹینس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک شبہ جملہ آتا ہے، وہ بھی سینٹینس ہوتا ہے. شبہ جملہ ریمبیملیس ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ، اس کی ہوتی ہے. تو اس کے بعد سینٹینس سے نا ریزمبلنس ہوتی ہے اس کی، اور اس لیے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. اور جملہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتا ہے. تو اس کو پھر ہم
کیا کہتے ہیں مفرد، کیونکہ یہ کیا ہے the book is مفرد اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر مجھے بتائیں خبر کی کون سی ٹائپ آ رہی ہے؟ um خبر کہاں پر ہے اور خبر کی ٹائپ کیا ہے؟ مفرد ہے. مرآت المؤمن مؤمن. مرآت المومنی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مبتدا ہے. اور کون سی ٹائپ ہے، مفرد ہے یا جملہ ہے؟ مفرد. مفرد میں ہی آتا ہے، مرکب اضافی بھی مفرد میں ہی آتا ہے، کیونکہ اصل میں خبر تو یہ بن رہا ہوتا ہے نا، یہ تو مضاف الیہ ہوتا ہے آگے، تو یہ بھی مفرد ہی ہوئی نا. جی مرکب توصیفی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں موصوف جو ہوتا ہے وہی خبر بنتا ہے آگے، تو اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں نا. پھر اس کے بعد the جملہ is a sentence it may be nominal اور verbal. اچھا جی بلال، اس میں خبر کیا ہے بتائیں جلدی um جلدی. وزیر. صرف وزیر، یہ دونوں مبتدا ہیں، یہ دونوں مل کے مبتدا بن رہے ہیں یومین ہے نا، اور وزیرن کیا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے. یہی بولا نا آپ نے. نہیں ابوہ وزیر خبر ہے. ہاں پھر اس میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے نا، یعنی سینٹینس جی جی بن کے آپ کا جملہ اسمیہ بن کے آپ کی خبر بن رہی ہے. یہی تو وہ جی بتا رہے ہیں نا، نامنل سینٹینس جو ہے نا وہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ، خبر بن رہا ہے، ایز اے خبر آ رہا ہے. جی تو جملہ جو ہوتا ہے وہ بھی خبر بن سکتا ہے نا، تو یہ جملہ نامنل سینٹینس جو ہے یہاں پہ بن رہا ہے، وربل نہیں بن رہا. جب وربل بھی بن سکتا ہے لیکن ابھی نامنل بن رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، ہیئر بلال کا مبتدا ابو وزیر، یہ اس کی خبر ہے. اینڈ دا سینٹینس اینڈ دس سینٹینس ان ٹرن از میڈ اپ آف مبتدا. یہ پورے کا پورا سینٹینس جو ہے ابو، ابو بھی مبتدا بنے گا اور اس کی خبر کیا بنے گی، وزیر. وزیر اس کی خبر بنے گی، اور یہ ہو ضمیر جو ہے ادھر لوٹ رہی ہے اس کی طرح، جوڑنے کا کام کر رہی ہے خود کا. ابو ہو وزیر. تو یہ پورا آپ کا یہ سمجھ آ گیا نا ریحان آپ کو؟ آگے جی. چلیں. ہیر از دا ادر المدیر مسموح، اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ المدیر مبتدا ہے اور مسموع خبر. مسموح خبر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جی. یہ اسم ہو کیا بنے گا اور ماں کیا بنے گا؟ مبتدا اور خبر. کون مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے اس میں سے؟ ما خبر بنے گا اور اسمہ مبتدا بنے گڈ، ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل. یہ آپ کا خبر بنے گا اور یہ کیا بنے گا، کیونکہ یہ بن سکتا ہے نا مبتدا، تو پھر ہم اس کو کیوں بنائیں، وائی، ہے نا. اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بن سکتا ہے. جب بن سکتا ہے تو اسی کو بناؤ، اس کو پھر خبر بنا دو، اس کو تو بننا ہی خبر ہے. اچھا جی اب اس کو دیکھیں تو المدیر مبتدا ہو گیا، تو یہ پورا جو ہے سینٹینس بن کے مبتدا خبر، یہ اس کی خبر بن گیا. اس کے بعد آپ کا کیا ہے جناب وربل سینٹینس کی ایگزامپل انہوں نے ابھی دی ہے. ٹھیک ہے. الطلاب دخلوا، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ الطلاب مبتدا ہے اور دخل خبر ہے. خبر جملہ بن رہا ہے تو جملہ کیا ہوتا ہے پھر، اس میں بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا. جی. فعل فاعل اور مفعول. فعل فاعل ہو گیا نا. ٹھیک ہے. جی اور اس میں کنیکٹر کون ہے، اس میں کنیکٹر بھی ہونا چاہیے نا. اگر جملہ خبر بنتا ہے تو اس میں کنیکٹر ہونا چاہیے. شب جملہ بنتا ہے تو ضرورت نہیں ہے، مفرد بنتا ہے تو نہیں ہے، جملہ بنتا ہے تو پھر یہ جملہ ہے، اٹس اے فل سینٹینس. تو اس میں کنیکٹر کیا ہوگا، ضمیر ہوگی نا. کون سی ضمیر ہوگی؟ ہم زمین. واو ہوگی. واو بھی ضمیر ہی ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہوم ہے لیکن لکھتے واو ہیں، کیونکہ واو. یہاں ہم ہوم لکھ نہیں سکتے نا. جی ہوم کو ہم مفعول کے طور پہ لاتے ہیں تب لکھتے ہیں. الطلاب دخلوا جو ہے یہ بن گیا. واللہ خلقکم، اللہ مبتدا، خبر خلقکم. اب مجھے ضمیر عائد بتائیں، کنیکٹر بتائیں اس میں، فعل فاعل اور مفعول،
یہ جو ضمیر نظر آ رہی ہے نا، یہ کیا بن رہی ہے؟ مفعول. فائل تو نہیں بن رہی نا، نہیں. یہ ضمیر فائل بنتی ہی نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، اب فائل کیا ہوگا پھر اس میں جو کنیکٹر کا کام کرے گا؟ ہوا ضمیر. ہاں، ہوا ضمیر. کیونکہ کن کو بنائیں گے تو کن تو اللہ سے میچ ہی نہیں کرتا نا. جی. تو جو کنیکٹر ہوتا ہے وہ میچ کرنا چاہیے. تو ہوا میچ ہو رہا ہے، ہوا میچ ہو رہا ہے، میچ ہو رہا ہے. ہوا. جی. ہاں، وہ کنیکٹر ہے، ہک ہے وہ. دیٹ از اے ہک، دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. ورنہ مبتدا جی. الگ پڑا رہے گا، خبر الگ پڑی رہے گی. ان کو جو ہک بیچ میں ڈال رہا ہے نا، وہ ہوا ڈال رہا ہے. اچھا، شب جملہ جو ہے، as we have already seen is either a Either prepositional prepositional phrase phrase or or a verb. verb. یہ جو ہوتا ہے شب جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جملے سے کیا ہوتی ہے؟ ریزمبلنس ہوتی ہے. الحمدللہ. اب اس میں کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو یہ آپ کی خبر بن گئی. ٹھیک ہے. جی. شلو. اور اس میں دیکھیں الجنت، مبتدا کدھر ہے، خبر کدھر ہے؟ الجنت مبتدا ہے اور مرکب جاری کو انگلش تحت. میں کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشنل، ہے جی. نا، فریز. جی. کون کون سے فریز ہوتے ہیں؟ 4 ٹائپس کے فریز ہوتے ہیں نا. پوزیسو جی. ہے نا فریز. جی. اور ایک جو مرکب توصیفی ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹیو کا ایڈجیکٹیول بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور جو لفظ ہے نا، اس کے لیے ایک اور بھی آتا ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. ایک اور ورڈ بھی آتا ہے. اچھا، اشاری کو کیا کہتے ہیں؟ اشاری بھی ہوتا ہے نا، Demonstrator. ڈیمونسٹریٹو پرونون فریز. جی. ٹھیک ہے. اور اس کا میں پھر بتاتی ہوں، مجھے یاد آتا ہے. تو اب 3 ہو گئے، اور یہ والا چوتھا ہو گیا نا، پریپوزیشنل فریز ہو گیا. تو ان کے نام آپ کو آنے چاہیے. سینٹینسز 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، نامینل سینٹینس اور وربل سینٹینس. اور شبہ جملہ جو ہوتا ہے، اچھا، اس کو تو یہی کہہ دیتے ہیں نا، پریپوزیشنل فریز ہی کہہ دیتے ہیں. تو اس میں الجنت تو یہ ہو گیا، اور یہ والا آگے کیا ہو گیا؟ یہ خبر ہو گئی پوری. تحت اقدام امہاتی. تو اقدام امہاتی کیا بن رہا ہے؟ وہ خبر بنے گا اور خبر نہیں بنے گا، شبہ خبر جملہ. تو پوری بنے گا ریحان. جی. یہ ظرف جو ہے نا، یہ خبر بن گیا آپ کی. باقی چیزیں جو ہے نا، تو وہ تو مضاف الیہ بنیں گی. تحت کے ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے نا، تو جی. یہ مرکب اضافی بن گیا. مرکب اضافی بن رہا ہے نا یہ. جی. یہاں پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، یہاں پہ الف لام ہے، مرکب اضافی بنے گا. مرکز. جی. اور مرکب اضافی بن کے یہ اس کا کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا. تو یہ ظرف جی. مضاف الیہ جو ہے، یہ خبر بن گیا. اچھا جی، یہ سینٹینس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ والا جو ہے نا، القلم تحت الکتابی، یہ سینٹینس ہے، یہ مبتدا ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ تحت المکتبی، یہ اس کی خبر ہے. اچھا، القلم مستقر تحت الکتابی. تو یعنی آپ کا، ہاں، ابھی یہاں پر ایک پوائنٹ آ گیا، لیکن میں سوچ رہی ہوں آپ کو سمجھاؤں یا پھر کسی اور موقع پہ سمجھاؤں. تو یہ جو بنتا ہے نا، یہ والا، جیسے جی. میں آپ کو مثال دیتی ہوں الحمدللہ کی. ٹھیک ہے نا. اب الحمد جو ہے نا، وہ تو مبتدا بن جاتا ہے، لیکن یہ جو للہ ہی ہے نا، یا تحت الکتابی ہے، ظرف مضاف الیہ ہے، یہ جو ہیں، یہ تو کیا بنتے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ متعلق بنتے ہیں نا، آلویز متعلق بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر خبر کیا ہوئی؟ تو خبر کیا ہے؟ وہ اومیٹڈ ہے یہاں سے. خبر جو ہے اومیٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحمد واجب للہ یا ثابت للہ، یہ خبر ہے آپ کی. تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو خبر ہے نا، وہ آپ کی اصل خبر جو ہے، وہ یہاں پر اومیٹڈ ہے، اور وہ ہے استقر. القلم استقر تحت الکتابی. اس کا میننگ یہی ہے. یا القلم موجود بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، موجود بھی خبر بنا سکتے ہیں، اور استقرہ بھی بنا سکتے ہیں. زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہی بنائیں. ٹھیک ہے.
تو اس طریقے سے یہ خود خبر نہیں ہوتے، یہ تو ہوتے ہیں متعلقہ خبر، ان کی خبر جو ہوتی ہے نا بیچ میں سمیٹڈ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بنتا ہے. اچھا، the شبہ جملہ is in fact a جملہ، a sentence like. ٹھیک ہے. the pen is under the book is believed by grammarians to be originally. تو گرامیرین کیا کہتے ہیں؟ اوریجنلی یہ جو ہے یہاں پہ یہ پورا جملہ الکلام، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ریحان، اس کی ضرورت جی ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے نا. ضروری ہے کہ ہم بیچ بیچ میں ثابت اور واجب لائیں الحمدللہ کے بیچ میں؟ ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم لائیں تو بڑا سینٹینس کریں. تو جب میننگ سمجھ میں آ جاتا پھر نکال دیتے ہیں. یہاں میننگ سمجھ آ رہا ہے، القلم تحت الکتابی سمجھ آ رہا ہے تو اس کو نکال دو، سینٹینس کو چھوٹا کر لو. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں لگاتے بھی ہیں خبر لاتے ہیں نا، خبر تو ضروری ہوتی ہے جی لانی. اگر میننگ پورا ہو رہا ہے آپ کو ویسی بات سمجھ آ رہی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. چلیں اب یہاں پر دیکھیں، الامام استقر فی المسجد، ضروری استقرا لانا. الامام فی المسجد بات سمجھ میں آ رہی ہے تو استقرا لانے کی ضرورت نہیں ہے. استقرا کا مطلب کیا ہے؟ دا امام ہیز کم ٹو ریمین come ان to دا rem- ماسک. ٹھیک ہے. تو یہ میننگ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، فی المسجد ہی کافی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کیا کیا ہوتا ہے، یعنی مطابقت. مبتدا و خبر میں کیا کیا مطابق ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہے، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے. مطابقت ہو گئی نا، ہے نا. جی مطابقت کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ. مبتدا اور خبر میں ایگریمنٹ تین چیزوں میں ہوتا ہے، چوتھی میں نہیں ہوتا. چوتھی میں وہ کہتی ہے مجھے معرفہ ہے، مجھے معرفہ ہونا ہے، وہ کہتی ہے مجھے خبرہ ہونا، مجھے نکرہ ہونا ہے. خبر جی کہتی ہے مجھے نکرہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر نکرہ ہو جاتی ہے. اور یہ سمجھ آ گئی بات. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، تین چیزوں میں آپ کا کیا ہے، آپ کا ایگریمنٹ ہے. یہ پرولر ہے یہ بھی پرولر ہے، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. اس کے بعد یہ مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے. مرفوع ہے کہ نہیں ریان یہ والا؟ جی زبر آ رہی ہے یہاں پہ، مرفوع کیسے ہو گیا؟ جی میرے سوال کے اوپر oh, وہ نہ because ہوا کریں. oh, جاری سونا so واو نون از مرفوع. فار مرفوع کی علامت ہے نا. جی الف اور جی نون وہ جو ہوتا ہے یہ جیسے زائرانی ہے نا تو الف بھی رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی رفعی حالت ہے. تو میں جی جب سوال کرتی ہوں نا الٹا کر کے تو میں آپ کو تھوڑا وہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، فرم رہنا ہے کہ یہ مرفوع ہی ہے، یہ بھی مرفوع اور یہ بھی، کیونکہ یہ مبتدا خبر بن رہے ہیں تو سیم ہی ہوں گے نا. اب یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، ایسا ہے نا؟ یہ نکرہ ہے کہ جی نہیں مجھے بتائیں، یہ نکرہ ہے کہ نہیں؟ جی اب یہ معرفہ کیسے ہوگا؟ اس کو معرفہ بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ یہ تو um, نکرہ ہے. اگر فرض کر جی بنانا ہے، سپوز اس کو بنانا ہے ہم نے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ والطلاب الجالس. الف لام لگا دیں گے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا نا. لیکن جی معرفہ تو ہمیں لانا نہیں ہے نا، جی ہمیں تو جی اپوزٹ معافی لانا ہے نا. چاہیے. ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ لانا ہے. یہی فارمولہ ہے نا جملہ اسمیہ کا. جملہ جی اسمیہ کا کیا فارمولہ ہے؟ معرفہ معرفہ پس نکرہ. ڈیفینیٹ پلس انڈیفینیٹ. تو یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر خبر آپ کی مفرد ہے. ٹھیک ہے. یہ مفرد خبر ہے، خبر مفرد ہے نا، یہاں بھی ٹو جی ورڈز تو نہیں ہے نا، یہ نہیں. ون ورڈ ہے نا. جی رضوان، خبر مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد. مفرد. مفرد ہے، یہ ون ورڈ ہے. مفرد کیا ہوتا ہے؟ ون ورڈ ہوتا ہے نا. تو یہ ون ورڈ ہے، یہ بھی ون ورڈ ہے. للہ ہی کیا ہے؟ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب. مرکب ہے. اس میں ٹو ورڈز ہیں، ایک اللہ ہے ایک لی ہے، بٹ یہاں پہ تو ایک ہی ورڈ ہے نا. تو جی یہ ہے والظاہرانی جو ہے یہ مفرد ہے، مفرد ہے نا. جی اور یہ کیا بن رہا ہے؟ الف لام والا ہے، معرفہ ہے تو کیا بنے گا؟ جو مبتدا منصوب. بنے گا نا.
شروع میں آ رہا ہے تو مبتدا بنے گا. آپ کو ایگزامپلس بتائی جا رہی ہیں, یہ فرسٹ سینٹینس ہے, یہ سیکنڈ سینٹینس ہے, یہ تھرڈ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. جی تو اس میں آپ کا کیا ہے, الظاہرانی مبتدا ہے, ذاہبانی خبر ہے. اب اس کا ان کا ایگریمنٹ دیکھیں آپس میں ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی ڈوئل فارم ہے, یہ بھی ڈوئل فارم ہے, اور کیا ہے, یہ بھی یہ مجرور نہیں ہے. اچھا یہ مت سمجھنا کہ یہ مجرور ہے, یہ مرفوع ہے. جی اور کیا ہے, ڈوئل فارم بھی ہے اور مرفوع بھی ہیں دونوں. اور مثنیٰ تو میں نے بول دیا. ما- جی ایک اور کیا چیز رہتی ہے, عدد میں یہ دو ہیں, نمبرز میں یہ بھی دو ہے نا. جی 3 4 چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں. یہ آپ کا کیا بن جائے گا جب خبر موجود ہوتی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ خبر لانی پڑی ہے, کیونکہ اگر خبر نہ لاتے یہاں پہ تو وہ ظاہرانی للفصلی بن جاتا. اب اس کا کوئی میننگ ہے, ظاہرانی للفصلی کوئی میننگ بنتا ہے؟ ظاہران کون ہوتے ہیں, ظاہر کون ہوتا ہے, وزٹرز. جی زائر ان وزٹر, زیارت ان ہے نا, یہ پڑھا ہے نا آپ نے, زارا جی یزورو سے زائر ان اسم الفاعل ہے. تو دو وزٹر جو ہیں وہ الفصل لیا, تو کوئی میننگ نہیں بنتا, تو خبر لانی ضروری تھی نا, تو خبر لائے ہیں. ٹھیک ہے, جب خبر کی ضرورت نہیں ہوتی, میننگ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو نکال ہی دیتے ہیں بیچ میں سے, سینٹینس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. الامام فی المسجد, اب ضروری ہے کہنا الامام استقر فی المسجد جب بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے. تو جی اگر آپ کو استقرہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ موجودن بھی لکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں. حامد مہندس معرفہ نکرہ, و زوجتو یہ مؤنث ہے, یہ بھی مؤنث. پہلے مذکر کی ساری مثالیں دی, اب مؤنث کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ابناہما تاجرانی, ٹھیک ہے, جی وابناہما تاجرانی, یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا, اس کا نون گر گیا بیچ میں سے اضافت کی وجہ سے, تو یہ آپ کی خبر بن گئی. وہ بناتو, اس بنتانو کا بھی نون گر گیا, بنتانو ہما, بنتا ہما ہو گیا, ان کی دونوں بیٹیاں کیا ہیں, ٹیچر ہیں. حامد کیا ہے, انجینئر ہے, اس کی بیوی جو ہے طبیبہ ہے, ڈاکٹر ہے, اور اس کے دونوں بیٹے تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, اور اس کی دونوں بیٹیاں لیڈی ٹیچر ہیں. تو آپ دیکھیں تو سب چیزوں میں ان کی مطابقت ہو رہی ہے. یہ مذکر, یہ مذکر, یہ مرفوع, یہ مرفوع. یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا. معرفہ جی. معرفہ ہے کہ مہندسون نکرہ ہے بتائیں. معرفہ. معرفہ ہے, علم ہے نا, بھلے اس کے اوپر تنوین نہ آ جائے لیکن وہ ہے معرفہ ہی ہے. چلیں یہ میں نے پڑھا دیا تو کافی ہے. چلیں ابھی دعا کر لیتے ہیں, پھر نماز پڑھو. اثر پڑھ کے آتے ہو نا, جی ٹائم نہیں ملتا. نہیں ہم نے آلریڈی پڑھ لی. ہاں پڑھ لی نا, ابھی تو مغرب ہونے والی ہے نا, کلاس ختم کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے ہماری. چلیں ٹھیک ہے, دعا کر لیں. اور لائسن آپ کا ختم ہو گیا, اب میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اور پڑھاؤں گی. صحیح ہے, یہ بک کا ایک لیسن کرنا تھا مجھے, مبتدا اینڈ خبر. جی سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. تھوڑا اچھا پڑھا کرو, صحیح سی پڑھا کرو. اوکے.